फिलिपियों कलीसिया के नाम लिखा हुआ पालूस रसूल आजम, क्या बात है, कमाल की खिदमत है पालूस की, वाह। सारे तो पीछे भर्ती हुआ है तो सब तो अगे निकल गए। कहता है मैंने यीशु को उस तरह नहीं देखा जिस तरह और भाइयों ने देखा है, लेकिन जो कुछ उसने मुझ पर फजल कर दिया है वह क्या बात है, जबरदस्त, प्रेज़ गॉड, कमाल खिदमत। ओके, फिलिपियों उसका चौथा बाब उसकी 13वीं आयत लिखा है, जो मुझे, जो सबने बोलना है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब ना मेरी तरह अपने ऊपर हाथ रखे ऐसे सब, और मेरे साथ कलाम को बोलना है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। अपने लिए जोर बता दिया। फिलिपियों की कलीसिया को पालूस रसूल, जिसका ये फाउंडर भी है और इसको कायम करने वाला, और कलीसिया को भेद की बात जो बता रहा है कि आज का ईमानदार और कलीसिया कितनी बाख्तियार और कितनी ताकतवर है, क्योंकि बताया जाता है कि ईमानदार को ज्यादातर अपनी ताकत का ही नहीं पता चलता कि मैं कितना ताकतवर हूं। ईमानदार इतना ताकतवर है जितना उसका यीशु मसीह ताकतवर है। काश वो अपनी ताकत को समझ सके और अपनी कुव्वत को समझ सके। हालेलुया, इसको जान सके। इसलिए पालूस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को, ये ईमानदार को, ये आम लोगों के साथ वो बात नहीं कर रहा, ये खास लोगों के साथ बात कर रहा है। ये उन लोगों के साथ बात कर रहा है जिन्होंने खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से अपनी गुनाहों की मुआफी के लिए क्या लिया है? पानी का बपतिस्मा लिया है। ये उनके साथ बात कर रहा है, ये उनको मोटिवेट कर रहा है और ये उनको समझा रहा है और उनको बता रहा है कि तुम्हारी ताकत कितनी ज्यादा है, आप कितने बाख्तियार हो। और लिखा है हर भर्ती होने वाला अपने भर्ती करने वाले को खुश करता है। फौज के डिसिप्लिन के मुताबिक अगर कोई शख्स ना चले, वो चौक के बाहर छोड़ देते हैं, कहता तो नहीं चल सकता। आओ इसको समझे और इसको जाने। कलीसिया, ईमानदार किस मकसद के लिए जमीन के ऊपर बुलाए गए हैं और क्यों बुलाए गए हैं? फिर आज को देखें, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं
ابتدا دنیا کی. اور لوسیفر یہ ساری کی ساری بات کو دیکھ کر جل گئے اور اس نے ارادہ کر لیا کہ نہ اس کی ماں کو نہ اس کے باپ کو خدا کے قریب رہنے دیا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی طاقت کون ہے، ان کی قوت کون ہے، ان کا سر چشمہ کون ہے. ان کی طاقت یہ فروٹ نہیں، ان کی طاقت یہ روٹی یہ پانی نہیں، بلکہ ان کی طاقت وہ ہے جس کو کروڑوں فرشتے خدا مانتے ہیں اور چاند اور سورج اس کے کہنے پر نکلتے ہیں اور ڈھل جاتے ہیں. ان کی طاقت کون ہے؟ اسے سمجھ لگ گئی ہے انہوں کی قوت کون ہے. وہ قوت کو پیچھے کرنا چاہتا ہے، وہ طاقت کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور کبھی بھی ایماندار اپنی طاقت کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دے، کیونکہ ایماندار کی قوت، ایماندار کی شان، ایماندار کی برکت خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، پاک روح ہے. چھپتے پھرتے ہیں شرمندگی. اگر آج بھی کوئی ایسی حالت کے اندر ہے تو میں کہتا ہوں اس کے لیے موقع ہے وہ ایسی حالت میں سے نکلے، کیونکہ خدا ایک خاص مقصد کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور خاص مقصد میں استعمال ہونے سے پہلے ہی اس نے ان کو گناہ کے اندر دھکیل دیا ہے، پانی کے اندر دھکیل دیا ہے. جوانوں سن لو، میری بیٹیوں میری بہنوں خدا کے لوگوں سن لو، نہ ہم گناہ کے لیے، نہ ہم بدیوں کے لیے، نہ ہم تاریکی کی قوتوں کے لیے، نہ ہم بدروحوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں اس نے اس لیے نصرت سے پیدا کیا ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ انجیل دنیا کے لیے نجات کا پیغام ہے، اور انجیل کا خدا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والا اور کبریا کی ٹہنی پر جا بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. یہ پیغام اس نے کسی عام گلی کے شخص کو نہیں دیا، یہ پیغام کسی مذہبی جنونی کو نہیں اس نے دیا، بلکہ یہ پیغام اس نے کلیسیا کے سپرد کیا ہے، ایمانداروں کے سپرد کیا ہے، میرے سپرد کیا ہے، ہمارے بچوں کے سپرد کیا ہے، ہمارے خاندانوں کے سپرد کیا ہے. پالوس رسول کہتا ہے یہ مجھ پر فضل ہوا ہے. ایک یہ کہہ رہا مجھ پر فضل ہوا ہے، ایک اور ہے ایسی خاتون جو شریعت کے ماتحت ہے، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے اور کہتی ہے یہ میرے خدا کا مجھ پر فضل ہوا ہے. کون ہے والا وہ پہنچو تھے تک مقدسہ مریم اقرار کر رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ یہ شریعت کے ساتھ نجات کا پیغام نہیں آ سکتا، یہ اس کے باعث آیا ہے جو روح اس کی قدرت سے میرے اندر ہے. ہاللیلویا. جو مجھے کیا بخشتا ہے، لیکن ٹھیلے نہیں پہنا، منو پسینہ آ گیا. مطلب میرے ہاتھ تو اسی بھی تھے بیٹھے پسینے پسینی ہوئے ہو، اتنے جوش کے ساتھ اس کو سنے. جو کرنٹ میرے اندر توڑتا ہے میں کدی نہیں کہا کہ وہ اندر نہ ہوئے، وہ اندر نہ ہوئے. میں سارے واسطے برکت مانگنا تے میرا یسوع ایک ہی ہے، روح تو ایک ہی ہے. جے کسے جے نہیں آندیا تو اپنے اپنے چیک کرے، اپنے اپنے ویکھے. مدرے منہ خدا دے زور ڈگ پیر کے میرے خدا
اللہ مجھ پر بھی فضل کر، جتنی میری گزر گئی ہے اور جتنی سانسیں رہ گئی ہیں، ایک ایک سانس کے ساتھ تیری گواہی دیتا جاؤں، ایک ایک کو تیرے بارے میں بتاتا جاؤں کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں ہے، ایک ہی نام ہے جو خاندانوں کو بحال کر دیتا ہے، جو زندگیوں میں سے گناہ معاف کر دیتا ہے، جو بدیوں کو پاک کر۔ میں نے ایک جوان کو دیکھا بسوں میں بائبلیں تقسیم کر رہے ہیں، اور ایسے مذہب کے لوگوں کو جو قتل کر دیتے ہیں، جو مار دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں میرے اندر خوف نہیں ہے، اس لیے کہ جب انجیل ان کے اندر جائے گی، جب انجیل کو یہ پڑھیں گے تو ان کے اندر حقیقی زندگی آ جائے گی۔ اجے میں بھیجنا جے منو بس کوئی ہاتھ میرا پہن دا وہ کتے، مجھے منادی کے لیے کوئی ایسی مجھے منسٹری کی ضرورت ہے جس کے ساتھ میں مل کر میری انہی میں سے آپ ہی کو بھیجنا ہے، تیار ہو جاؤ۔ جے گلیاں چ نہیں نہ جان والے تو انہوں میں سڑکاں پہ کٹاں گا، ہوتے روڈاں میں اتے کھڑا کراں گا، بائبل تقسیم کرو اور دنیا کو بتاؤ یہ بائبل لے لو، یہ بدلی نہیں بلکہ یہ بدل کے رکھ تیاری کر لو، مانگ لو فضل اس سے۔ ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے، پھر نہیں ملنی، پھر نہیں ملے گی یہ زندگی۔ رونا جتنے آنسو بہا سکتے ہو بہا، جتنا رو سکتے اس دنیا کو رونا، کیونکہ پھر یہ آنکھیں نہیں ملیں گی، پھر یہ موقع نہیں ملے گا۔ اب دنیا رشتہ داروں کے لیے جیتی ہے، اب باپ اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے، ماں اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے، اور کب تک یہ سلسلہ آتی نسل جاتی نسل دیتے رہیں گے؟ آؤ اس کے لیے جیے جو سب کے لیے ہوا ہے۔ پالوس رسول روتا ہے، وہ کہتا ہے شکر مجھ پر فضل ہوا ہے کہ میں خدا کے بیٹے کی خوشخبری، میں خدا کے بیٹے کی خوشخبری غیر قوموں تک پہنچا سکوں اور ان کو بتا سکوں۔ نہ تمہارا پتھر، نہ تمہاری لکڑی، نہ تمہارا نبی، نہ تمہارا دیوتا خدا نہیں، بلکہ خدا وہ ہے جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ نعرے مارو، مارو نعرے۔ تو مجھے فضل دے، میں تیری انجیل پھیلا سکوں۔ جوانوں میں نے آپ کو چیلنج دیا یار، ہر اتوار ایک زبان کو لے کر آیا کرو۔ آپ کو چیلنج دیا ہے ہر سنڈے ایک زندگی کو لے کر آیا کرو، اور سکو آپ مجھے خدا دکھائیں، آپ مجھے خدا سنوائیں، کیونکہ یہاں پر آپ کا خدا تخت لگاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو مجھے کیا بخشتا ہے؟ کیا بخشتا ہے؟ پھر بولو کیا بخشتا ہے؟ کیا بخشتا ہے؟ کیا بخشتا ہے؟ اور تیری طاقت خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ آپ کی طاقت کون ہے؟ کون ہے آپ کی طاقت؟ کون ہے آپ کی طاقت؟ کون ہے آپ کی طاقت؟ کوئی مذہب نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، بلکہ ہماری طاقت خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اختیار لکھا ہے، جو مجھے کیا بخشتا ہے؟ یہ بخشش ہے۔ طاقت کیا ہے؟ بخشش ہے۔ اور یہ بخشش کیسے ہے؟ اس لیے کہ یسوع مسیح نے اپنا آپ کس کے لیے دیا ہے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب کے لیے۔ نیچے آ کے کوئی ہندو بن گیا، کوئی سکھ بن
نجات دہندہ بن کر زمین کے اوپر اترا ہے اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے. ہاللیلویہ. سارے مذہب سارے فرقے یہ کیوں آئے ہیں وجود کے اندر؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں یہ سارے فرقے آگے ہیں؟ کیوں یہ سارے مذہب آگے ہیں اور مذاہب کے اندر جھگڑے ہیں، مذاہب کے اندر فساد ہیں، مذاہب کے اندر نمازیں ہیں، لیکن خدا والی بات، نجات والی بات نہیں ہے. کیوں آگے ہیں سارے مذاہب؟ یہ جہالت کی بدترین صورت ہے. یہ جہالت ہے خدا سے دوری کی وجہ سے. خدا سے دوری کی وجہ سے مذہب وجود کے اندر آگے ہیں. لیکن کون ان مذہبوں کو جن کو جہالت نے، تاریکی کی قوتوں نے زندگی سے پیچھے کر دیا ہے، کون ان کو خدا کے قریب لے کر آ سکتا ہے؟ وہ آپ لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے. ابھی آپ پڑھ رہے ہیں جو مجھے صحیح بات نہیں آ رہی آپ کی. جس طرح سے میں گرج رہا ہوں نا، آپ کی بات مجھ سے ڈبل ہونی چاہیے. میں اکیلا ہوں اور آپ اتنے زیادہ ہیں. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں 14,600 سے زیادہ مذاہب والوں کو مسیح یسوع کی خوشخبری سنا سکتا ہوں. میں دعا کے ذریعہ سے، میں اپنے پیسے کے وسیلہ سے ان تک انجیل پہنچا سکتا ہوں. میں ان تک یسوع لے کر جا سکتا ہوں. ہاللیلویہ. آپ کو خدا نے وسیلہ چنا ہے، آپ کو خدا نے بلایا ہے. کسی اور کو نہیں بلایا بلکہ آپ کو بلایا ہے، کلیسیا کو بلایا ہے. پریز گاڈ. آؤ کلیسیا اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. کتنی بڑی خدمت آپ کے سپرد کر دی ہے خدا نے. کتنا یہ میں سمجھتا ہوں یہ معجزے سے کام نہیں ہے کہ انجیل کے لیے کسی کو استعمال کرنا. اگر کوئی سست پڑ گیا، اگر کسی کے اندر سستی آ گئی ہے تو جھنڈے اپنے آپ کو ذرا کہ یہ میں کون سی راہوں پر چل پڑا ہوں، یہ میں کس سوچ کا شکار ہو رہا ہوں. روح کی نجات کا کام میں نے آپ کو پہلے بتایا. اتنے جا کے کوئی دوسرا سوال نہیں ہونا. پہلا سوال ایک ہونا جی، ایک کتنے بھی نہیں ہونا. یہ نہیں ہونا فلانے ٹائم تیری پھوپھی ناراض ہو گئی سی تیرے کو، کی کیا سی انہوں اے نہیں ہونی. اتنے آ تیرا ماسڑ بھی روس پیا سی، یاد ہی تیروں. ہم آپ کو بتاتا ہوں ایک مذہبی بندے کی بات. ایام سیام تھے اور میرے ورکر کچھ کھا رہے تھے. وہ بندہ آ گیا، ایک ہمارا جذباتی بندہ، وہ تھوڑا سا اس کے ساتھ جھگڑ پڑا. پتہ کی کہتا ہم نہیں روکے. میں کہا جی کیوں؟ وہ مزدور ہے بچارے، وہ کام کر رہے ہیں، تھک گئے ہیں. اگر کچھ کھانے بیٹھ کے تو کیا گناہ کیا ہے؟ کہتا ہے وہ اوپر جا کے پوچھا جائے گا. میں کہا یہی دل پوچھا جائے گا کہ خربوزے کیوں کھانے ہیں سب؟ جہالت کی انتہا ہے. اوپر ایک ہی کویسچن ہوگا اور ایک ہی تخت پر بادشاہوں کا بادشاہ بیٹھا ہے جو کبریا کی دانی طرف ہے. زمین پر لوگوں نے، قوموں نے اسے خدا مانا ہے اور آسمان پر 24 بزرگوں نے اس کو سجدے کیے. پورا جلال کا بادشاہ، پوری قدرت والا میرا خدا ہے. جہالتیں دنیا کے اندر، تاریکیاں دنیا کے اندر، یہ باقی سارے معاملات. اے میں بچے پڑھائے نے، میں بچے بیائے انسان کیتے ہیں، میں حق لال کھوایا. کیڑا بندہ جڑا نامدار والا کھواندا ہے بچیاں نوں؟ اور 3 دن کی نوکریاں کرنی پڑے تو یہ احسان نہیں ہے. یہ احسان نہیں ہے. پالوس رسول آندا ہے جو شادی کرے گا وہ کی گل ہے سٹی ڈوم ہو گئی جی لے ڈان نہیں دی. وہ جسمانی دکھ پائے گا
کوئی احسان نہیں ہے، برکت ملن نہیں دی نام نعرے نال ڈبل کام سنگل تے نہیں کام چلے گا، پھر تو تالیاں دے نعرے اینج دے نعرے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، اور ہم انجیل پوری دنیا تک بتائیں گے، بلکہ یورپ کے ایسے کرتے علاقے میں اس نے جا کر مسیح کی انجیل سنائی ہے جہاں پر لوگ اسے پتھر مار کے سنگسار کر دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں پالوس مر گیا، پالوس ہمارا بھائی مر گیا، اتنے اس کو پتھر مارے، کیا قصور کیا پالوس نے، کیا قصور کیا پالوس نے؟ اس نے کوئی قصور نہیں کیا، اس نے ایک قصور کیا کہ صلیب والے کو پیش کیا ہے، کہتا اگر صلیب والے کے لیے وہ گولے کھا سکتا ہے تو میں اس کے لیے پتھر کھا سکتا ہوں۔ وہ گولے کھا کر دفن ہو کر تیسرے دن جی اٹھا ہے، وہ مجھے پتھر لگنے سے بھی مرنے نہیں دے گا، کیونکہ اس نے مجھے اپنا گواہ مقرر کیا ہے۔ جو مجھے ٹلے نہیں پڑا، جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ پالوس رسول، کیا اسے لقب ملا ہے؟ رسول ذرا جی ساری طبیعت خراب ہو جائے نا اور مارا نزل آئے ہو جائے، پتہ کیوں ہے؟ پادی صاحب نے سچ میں نہیں جانا، کیوں؟ دیکھو نا میری طبیعت، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ اپنے جسم کے ساتھ محبت ہے۔ روح پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کی کہندا ہے؟ کہندا دکھ اٹھا، مینوں پتہ ہے منہ بنا بنا کے پھر گل کرن گے اج دا کہ سانوں پوچھے تیرے منہ تے 12 کیوں بجے نہیں، پوچھے سانوں، کیوں پوچھو؟ وجہ کیا کیا ہے؟ مسیح کے لیے کچھ کیا ہے؟ انجیل کے لیے کچھ کیا ہے؟ انجیل سناتے یہ ہوا ہے؟ نہیں، تو بھئی قانون ٹوٹا ہے، برکت مانگوں گا، شفا مانگوں گا، لیکن چرچ سے چھٹی نہیں ہے، چرچ سے چھٹی نہیں ہے، خدا کی حضوری سے کوئی ڈسمس نہ ہو، کوئی غیر حاضر نہ ہو، بلکہ کہو میری سانس چل رہی ہے، مجھے خدا کے گھر میں لے چلو، میرا خدا مجھے پھر سے بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ جو مجھے کہیں دی آنکھیں نہیں کھولتی۔ رات کو میرے خیال میں 2 یا 3 بجے سویا، 100 معاملات ہوتے ہیں زندگی کے ساتھ، 2-3 بجے سویا ہوں، پھر صبح 6 بجے کھٹ کرتا اٹھ کے بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے نہیں میں ساری رات ستا نہیں، میں تینوں پتا میری ٹینشن تھا، اندر رہے اپنی ٹینشن آپ ہی سر چاڑی دیا، لیکن میں تیرا قدرت والا خدا تجھے طاقت بخشنے پر قدرت والا ہوں۔ مسالہ میں دیکھ وہ یہ سنانا ماں، کاش کہ یہ سب برابر ہو۔ یقین کریں میں کہتا ہوں آپ کی مانت کوئی ایماندار دوسرا آپ کو ٹکرے گا ہی نہیں، جو سب اٹھ کر بیج بونے والے ٹھہرے ہے نا مثال، کیا کیا اس نے؟ بیج بکھیرا، گیلری والے ہوسٹ نے، اور گیلری والے ہو اور پیچھے گیٹ والے ہوسٹ ہو، ادھر میرے نال نہیں رہنا، میرا چھن چھن ہر پاسے میرا تیرا نہیں۔ میری نظر والی سمجھ آنا چاہیے،
ٹھیک ہے؟ کیا مثال دینے لگا تھا میں؟ بیج بونے والے کی. بیج بو رہے ہیں, یہ بیج بویا جا رہا ہے. اور اب کس کا دل ہے جو اچھی زمین ہے, زرخیز زمین ہے, زرخیز زمین. اب کس کا دل ہے؟ وہاں پر وہ جائے گا بیج اور بیج اگے گا. تے جیدے چ فکراں نے, ٹینشناں نے, تے میں کی کراں, میں کی کراں, آندا اُتے آخر میں تینوں دساں گا کی کراں. آندا میں بھی تو پکا بندوبست, پورا بندوبست رکھیا ہے, ڈرونے فرشتے میں رکھے تے نہیں اُتے. وہ دل اچھی زمین ہے جو کلام کو قبول کرتا ہے اور پھر کلام کے مطابق اپنے گھروں سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں تک خدا کا کلام شیئر کرتا ہے. آپ کا کام ہے بیج بونا اور خدا کا کام ہے اس بیج کو, کتنی بھی سخت زمین ہے وہ پھاڑ کے باہر نکل آئے گا. کیونکہ وہ بیج اگر نکل سکتا ہے تو پھر خدا کا کلام کیوں نہیں اگ سکتا؟ خدا کا کلام اگے گا, لیکن شرط ہے جو محنت کرنے والا ہوگا. جسے مجھے رک وارن کی بات پھر یاد آ گئی, شاید آپ کو یاد ہو, میں نے پہلے بھی شیئر کی ہے. اس کا باپ 80 سے اوپر چلا گیا, 80 پلس تھا, وہ بڑا کمزور, بیمار پڑ گیا, اپنے کمرے کے اندر لیٹا ہوا ہے. اور رک وارن کہتا میں اور میری بیوی, ایک ہماری بیٹی, کہتا ہم اپنے کمرے میں ہیں, اچانک ہمیں دوسرے کمرے میں سے اٹھنے کی اور کچھ چیزوں کے ہلنے کی آواز آئی. ہم جلدی سے دوڑے کہ کیا ہوا ہے. کہتا میرا باپ جوتی تلاش کر رہا تھا, کہاں میری جوتی, مجھے جوتی دے. رک مجھے جوتی دے. کہتا کہاں جانے لگا, کہتا 400 کلیسیا ہے تو مجھے آواز دے رہی ہے کہ تیری طرح کا پاسٹر نہیں ہے, آجا ہمیں کلام سنا, آجا ہمارے سامنے کھڑا ہو, کیونکہ تیرے کھڑے ہونے سے ہمارے اندر برکت آتی ہے, حضوری آتی ہے, مسا آتا ہے, جلال آتا ہے, ہم دل شیر ہو جاتے ہیں. لبدا پھردا سیجے پھر ساول پاگلان, اے کوئی سمبریل کا بلائے, کتاب نہیں سمبریل چلا گیا, کلام کا خادم چلا گیا. پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا اس کو گلیوں کے اندر, کاسٹ بھیجتا ہے, جاؤ ڈھونڈو. ملتے ہیں پھر کلام کے خادم نہیں ملتے. میں نے کلیسیاؤں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے سروج صاحب کی دیکھ لیں خدمت, جیسے وہ دنیا سے گیا, یسوع نے اٹھا لیا, پیچھے منسٹری آف ہو کر رہ گئی ہے, کیونکہ برکت وہ نہیں دیتی ہوں ہے خدا نے, وہی انہیں کھلارے ہوتے نے خادم. بڑے بڑے ہیں یہاں پر سور میں, بڑے بڑے جو چلے گئے, منسٹریاں تباہ ہو گئی ہیں پیچھے. خدا کے لوگوں, مجھے اور آپ کو خدا نے موقع دیا ہے, آؤ جتنی انجیل سنا سکتی ہیں سنا دیں, آؤ جتنی گواہی دے سکتی ہیں دے دو, اور جتنا زور لگا سکتے ہو یسوع کی صلیب کو اٹھانے کے لیے لگا لو. چھوٹی سی صلیب ایک دے ہوتے, کدے ہوتے بلا, ہاں شمم کرینی, وہ تو صلیب چھوٹی نا, 2 ہی قدم ٹرے ہے. اوئے ہوئے, چیخیں وہاں پر اس کی نظر آ رہی ہیں, چیخن دے آ رہا ہے, کیوں میرے تو صلیب چھوٹی دے, کیونکہ صلیب جو ہے نا دکھ دی علامت ہے. تیرے پیچھے پیچھے جاواں ویکھن تیرے سولی جڑی ہے نا, سولی ایویں نہیں ہے, تے کئی تیلا بن کے دورہ میں جے کر دیں, اور قاضی صاحب ہاتھ اپنی سلیب چکی دیئے. اچھا نظر تو کدی آیا نہیں کہ وہی سنا,
होरे की चुकी है कि घर च एक कमरे तो दूजे च लै दे किते फिरदा देना है कि मैं चुकी दी है, कभी मैं ड्राइंग रूम च लै जाना वा, कभी मैं बैडरूम च लै जाना वा, ते दस ना मैं स्लीप चुकी दी है। ओ भाई स्लीप उठाना ऐसा नहीं है। शमा करीनी दोबारा फिर ओदे ते करेन ही फिर गई है, फिर यह जब फिर करेन ही फिरदी है। पुराने कब्रस्तान जिहड़े हुंदे जे ना इत्थे ऐसे साडे इस्लामाबाद सुनो जाना तो नहीं जे किते हैं, पक्की गल है ना। हाँ ते जेड़े आंदे ही पौने 11 12 एक दे करीब उन्होंने तो मेरे ख्याल शामी 1-5 बजे छड्डना चाहिए इत्थों, क्योंकि तेरा तो टाइम बजे है ही कोई नहीं जानता। तेन तो चाहिए इत्थे बह के ते चीखदा रह ते चलांदा रह खुदा दे विच। बाहर तो मौसम चेंज नहीं होंदा। अच्छा मैंने याद करा मैं कि अगे मिसाल देने लगा सा, ठीक है। हाँ कब्रस्तान की मैंने याद करा, एक और मैंने गल याद आ गई। बैली हिंद जो चेंज होया ना, वो खुदा की खादमा थी, उसका मुझे नाम नहीं याद। अगर आपको किसी को याद हो तो मुझे बता दीजिएगा, मदद कीजिएगा। कहना मैनू जो कोई भाई लैके गया चर्च, आंदा टाइम सी 9 बजे का, आंदा असीं 8:30 बजे गए, आंदा गेट तो उन्होंने क्या हाल फुल हो गया जाएगा। आंदा मैं परेशान हो गया, मैं क्या जान नाल वो बंदा बेदार सी, उन्हें कहा बैनी आसमान पे भी ऐसे दरवाजा बंद होना है। आंदा मैं फर्स्ट टाइम गया था, मैं कहा अच्छा। आंदा दूसरे दिन असीं सुनियो, आंदा 4:30 बजे गए असीं सुबह 4:30 बजे। आंदा सानू मुश्किल के नाल पिछे जगह मिली। मैं कहा इतने घंटे, कहता इतने घंटे लोग दुआ और वर्शिप ही करते रहते हैं, कोई स्टेज पर नहीं आता, वो वर्शिप और दुआ ही करते रहते हैं। कहता फिर वहां से फिर मुझे खुदा ने छुड़ा है, क्या बहनी ये मिनिस्ट्री अब खत्म नहीं होनी चाहिए, इसकी जगह मैं तुझे खड़ा करूंगा। और आज तक वो खुदा का खादिम कायम है। इंज बनदियां ने कौमां, ऐसे बनते हैं खादिम, ऐसे बनती है खादमाएं। मखमल दे बिस्तर छड्डने पैंदे ने, गर्म रजाइयां गर्म कंबल छड्डने पैंदे ने भाई, निकलना पैंदा। निकला है मूसा वहां से, नहीं निकलेगा तो सारी जिंदगी मूसा को कोई जान नहीं सकता। थोड़ी बरकत नेमतां नूं दित्तियां दियां ने, सारी बरकत नेमतां। ओके आप H9 की तरफ जाए ना, ये कब्रिस्तान की तरफ H9 जड़ी कॉलोनी है, लेकिन से नहीं ना आया आओ जिदा ही ओदी मिसाल देनी सी, आज आया ही नहीं तो शायर बानी जी ऐ सुन लो खादमा दे हाल देख लो, ते दूजे का बंदा की करे। वहां पे ना कब्रिस्तान है मसीही पुराना, हमारे भी मामले काफी अजीज वहां पे दफन है। हुण जाके देखो ना, उथे उन्होंने बड़ों फेर के ना करेना शरेना फेर के उन्होंने कोई खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिता है। इंज ही शमन करीनी ते फिर करेन फरी सी, इंज एक ही बारी आया बस, करीनी आया सलीब ओदे ते सुट्टी, ऐसी सुट्टी छड़ के ही दौड़ गया, नस गया, भाग गया। पूरी बाइबल में दोबारा जिक्र नहीं मिलता। लिखे नबूवतें होगी तो मिट जाएगी, सब कुछ मिट जाएगा, अब तक सिर्फ रहेगा मेरे और आपके यीशु का कलाम, और यीशु का कलाम एक ही है। मुझे कोई शौक नहीं है नबूवतों का, मुझे सिर्फ कलाम के लिए खुदा ने बुलाया है, और मैं यही दुआ करता हूँ मेरे पर कलाम का दरवाजा खुले, क्योंकि तूने मुझे कलाम के लिए बुलाया है, जिंदगी को मजबूत करने के लिए बुलाया है, जिंदगी को बहाल करने के लिए बुलाया है। और जिंदगी में से तारीकी की कुफ्ते कैसे निकलती है? कलाम की कुदरत के साथ।
क्योंकि जब मेरा यीशु गरासेनियों को इलाके में पाँव रखता है, तारीकी की कुव्वतें भागने लगती हैं। हालेलुया। खुदा के लोगों, आपको मामूली नहीं है, आप कोई ऐसे नहीं है। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, आप ऐसे इस चर्च में नहीं आए, आप दूसरों की निजात के लिए यहाँ पर आए हैं, आप दूसरों की बहाली के लिए यहाँ पर आए हैं, ताकि कोई भी मुर्दा खुदा को पसंद नहीं है, खुदा को जिंदा पसंद है। जब उसे पता लगा मेरा दोस्त लाजर मर गया, तो उसे कहता कहां पर रखा है? उसने कब्र में से उसको जिंदा करके साबित किया है कि मैं वाहिद हूं जो 4-4 दिन के मुर्दे भी जिंदा करने की कुदरत रखता हूं, जो मुझे ताकत बख्शता है। उसमें मैं कितना कुछ बकायदे मामला अपने आप को के रखा, अपने बच्चे, अपना खानदान, अपने रिश्तेदार नहीं, सबसे उत्तम एकदम 40 घोड़े खाने वाला है, पहले सजदा उसको है। हालेलुया। जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जोरदार तालियां नारे। एंड फिर फेरदा नहीं हो ते कई ने फिर नसीहत करके जान के फलाने पादरी नूं बुलायो, क्यों? अपना नहीं चंगा, अपना चंगा कलाम सही सुनाता, अच्छा ते गीत गा के मैनू रुखसत करियो, अच्छा ते तू जिहड़ी किंग वजाण दे ओहदा की करिए? तेरे ते गीत गा लांगे असीं, ते तू जिहड़ा नवां ही उत्थे गिटार सट कीती थी ओहदा की दसीए लोकां नूं? मैं कहा करता हूं, काश किसी में जरूरत हो कि बीबी मर गया है, बीबी मर गया है, सोटा छा गया ना इत्थे, ये जरूरत की बात होती है, ये सच्चाई की बात होती है। ते टोरन वाले यही आंदे ने, किथे चल? बाबे इब्राहिम की गोद च। बाबा इब्राहिम कहता मैं किसी गंदे गुंदे वास्ते नहीं उत्ते बैठा था, जो नशाई मशाइये मेरे वाल टोरी आंदे ने, जो पीन पान वाला गंदा जिहदे मुंह चो गोडे गोडे बो, जिहदे कोलों बो आंदी है, जिहदे किरदार चो करैक्टर चो बो आंदी नहीं है, मैं उहदे वास्ते ही हां, मैं उहदे वास्ते मैं जिहड़ा मेरी गोद दे विच ते गोद दे विच लाजर है। ठीक है ना? इतने फर्क है जो मोटर पे बनाई दी है, चल बाप इब्राहिम की गोद में, वो आता चल आई हम बना उत्ते उत्ते किक करांदा, चल नस। जो मुझे ताकत बख्शता है, एक है जिसके लिए जिसने दावा किए लोग पत्थर मार रहे हैं, और पत्थर मारने वाले के लिए कबर नहीं, आसमान खुला है और कहता है आजा मेरे बेटे आजा। ये दुनिया तुझे तेरी बदन को मार सकती है, तेरे रूह को आसमानों के जल आसमानों पर जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि तेरी रूह की ज़मानत, तेरी रूह की मखलसी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, जो मुझे ताकत बख्शता है। मनु कि यह मौका मिले ना जनाजे का, तो मैं कह देना नहीं होता, मनु नहीं जो डर तो ना मैनू खौफ है, तनख्वाह मैनू अगे नहीं मिलती कितों, वो तो चलो मेरी जॉब है तो मैं मेहनत करना, तो मैनू देने ना कलीसिया वालों ना किसी होर वालों कि मेरी कोई सैलरी बंद कर देगा। हाँ हदिया किंग है जिथे घट कर छड़ते, इतने कई में वेखे जी वो हदिया घट कर छड़नगे, वो बदला मेरे को इंज लैणगे, उन्हें तो उन्होंने देना नहीं गा, क्योंकि साल च एक आधी ईद आती। इतने एक साडा भाई आया नवा, उन्हें पादी साहब मैं तो हैरान हो गया हूँ,
اسٹر دے تو 7-8 ہزار ہی سی. میں کہ تینوں میں کی دساں اندر دی گل. میں تینوں پورا سال پہلا میاں بیوی یہی مذاکرات کرتے ہیں پادری نو کنے دینے نے, 500 دئیے کہ 200 دئیے. اینڈ تے آندے نے پادری نو یہ بھی نہ دئیے. میں کہا اے حالات نے ساڈے چرچ دے. آندا تادی پھر موتی بابرکت کلیسیا ہے جو مجھے ٹلے نہیں پہنا, ٹلے نہیں میں پہن دینا کسی نے, جو مجھے اس میں سارے بولو پیچھے تک سارے بولو, جو مجھے اس میں منو کوئی فکر ہی نہیں, منو کوئی ٹینشن نہیں. ایک ہدیہ ہی دینا وہ بھی کٹ کر سکتے ہیں. 10 دے 5 دے سکے کھلے آدھے ہی چل دے. میں آپ کے لیے برکتیں مانگتا ہوں. خداوند ان کے بچوں پر, ان کی نسلوں کو بڑھا. اور خدا بدھان دے رہا ہے. کبھی کسی نے منتری شکر گزاری واسطے نہیں اپنا ہاتھ کھولیا کہ اے پادری صاحب سانو خدا نے برکت, اور سچے کھبے بڑی چمکا مارن گے. لیکن خدا کے لیے کیا رکھا ہے آپ نے, کیا رکھا ہے آپ نے؟ بدعا والی مشین نہیں, لکھا ہے تعلیم. بولو میں تب پوچھ لگے تھے جانا تو نہیں دے. میرے ارادے چ نہیں سن کہ پاک روح منو راتی یقین کرو خواب آیا ہے. انہوں نے کہا اس کلیسیا کا علاج کر, انہوں نے دس کہ خدا کا حصہ بھی دینا ہے. منو راتی خواب آیا کہ بھائی شبیر جی میں تمہیں خواب آیا نا, منو بھی خدا نے خواب آیا جی. بھائی شبیر نے منو کیا پادری صاحب تسی کیوں نہیں ٹائم کے کلام سنا دے, کیوں نہیں سنا دے؟ اور میں کہا کی کرنا یار, نہیں کو دیتا. کہندا یہ ان کی برکت رکی ہوئی ہے, یہ ان کی بلیسنگ رکی ہوئی ہے, ان کی بلیسنگ رکی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے بیماریاں میں اج دے ویکھے جی جڑے آندے نے 40,000 دا ٹیسٹ کرایا ہے, کرا لو حسن لائے دے نا. میں کہتا ہوں اگر آپ خدا کے ساتھ مخلص ہو کر چلیں, آپ خدا کا حصہ دیں. کہتا ہے میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو نکالوں گا اور تو دنیا کو بتائے گا کہ میں بیماری کے لیے نہیں, میں تاریکی کے لیے نہیں, میں اس کے لیے ہوں جو مجھے طاقت بخشتا ہے, جو مجھے طاقت بخشتا ہے, جو میرا رب ہے, جو میرا خدا ہے. آمین. شمع کرینی دے تے کرینی پھر دیتی ہے, ایسے کرین پھرتی ہے ناموں کے اوپر. بڑے کہنے کے تختی وڈی لائیو تے زبور دی ایت لکھ کے لائیو کہ ابا ساڈا حکا پیتا ہی مر گیا تے تاشا کھیلتا ہی چلا گیا جے دنیا دے اتوں تے ڈیٹ ایک نمبر دا ساڈی انہیں نہیں دے چلی تے بے حدا نہیں ٹر گیا دنیا تو. پھر اتنے کہنے گے جب بچے پیدا ہوتا کئی منو فون آتے ہیں پادری صاحب بائبل کا نام دسے ہو, وہ میں نا اپنے کو چاچے مامے کا رکھ لو لب دب کے پورے بعد میں بائبل کے مطابق انہیں نکلنا نہیں ہے کہ نہیں نکلنا. کاش ہماری زندگیاں ایماندار آج کا اس زمین کے اوپر کلام کے مطابق بن جائے. میں کہتا ہوں آپ کی مانی دنیا میں کوئی ملے گا ہی نہیں. ہاللیلویا, برکت مل رہی ہے. آپ جو مجھے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. چرچ کا پاسٹر, چرچ کے معاملہ آپ کی ذمہ داری ہے. کون کون سمجھتا ہے میری ذمہ داری ہے؟ چند ہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ چرچ اور پاسٹر ہماری ذمہ داری ہے. آپ چکو پھر تو اوکے, خدا آپ کو برکت دے, اور جنہوں نے نہیں اٹھائے ان کو بھی خدا فضل دے تاکہ وہ اس مکاشفے کو سمجھیں اور جانیں کہ صرف پاسٹر دعا والی مشین نہیں ہے. لکھا ہے تعلیم پانے والے کو تعلیم دینے اپنی ہر اچھی چیز میں شریک کریں.
کیوں؟ اگلی بات سنو، اس لیے کہ وہ تمہاری روحوں کے لیے ایدی اصل گل لکھا ہے، وجہ کیوں کیا جا رہا ہے لکھا ہے اس لیے کہ وہ تمہاری روحوں کے لیے رات دن ایسے دعائیں کرتے ہیں جن کو خدا کے حضور میں حساب دینا پڑے گا. ایویں نہیں کہہ دیا، اس لیے کہہ رہے ہیں آپ خدا کے لوگوں نئے طور پر خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کریں کہ ہم خدا کے ساتھ نئے عہد کے ساتھ نئے جذبے کے ساتھ چلیں گے. آمین. اور کلام کے مطابق چلیں گے. پریز گاڈ. وہ میں تے وزٹ ہی نہیں جے کرنا تے جڑی ٹیم نے میں کھالنا وا میرے خیال تسی انہوں نے بھی میرے خیال کو روپیے 10 بھی نہیں دیندے کہہ لو شکر گزاری تساں دعا کیتی ہے. انہوں نے سوئی کہا کرتے سلام ہے پھر تمہیں آدھا کیسے اگلے دعا. آؤ خدا کے لوگوں خدا کے لیے دینے والے بنے اور خدا کے لیے اپنے آپ کو خرچ کرنے والے بنے. آمین. ابھی ہم نے شہر بانی کے پاس کے میز کے پاس ہم ہیں لکھا ہے کھاتے پیتے وقت کی کرے انسان اپنے آپ کو صحیح طرح سارے مجھے تو شک پہننا جی ادھے تو چیک ہی نہیں کرنا اپنے آپ کو. انسان کھاتے پیتے وقت اپنے آپ کو چیک کرے. ادھر اس کری ادھر یہی صحیح ہے سنو پتہ ہی نہیں چلتا سمجھ نہیں ہوئی. اس نے کہا جو میرے ساتھ دماغ میں ہاتھ ڈالتا ہے وہی مجھے پکڑ پائے گا. یقین کریں افسوس ہوتا دکھ ہوتا ہے. اور پھر اینڈ وہی سکے جنہوں نے سنگ سب پھیرتا سی منو 30 سکے لب گئے نے یسو نو پڑوا کے 30 سکے نہیں سن فلوڑ دے جدوں دا اودے نال گل ہوئی مذاکرات ہوئے نے 30 سکے تینوں داں گے اوے اودی انڈی نہیں سی جی پہ لگدی اودی انڈی نہیں سی لگدی پہ لگا 30 سکے منو لب گئے نے ہن تے میں کی انہاں نوں سمجھنا میں شاگرداں نوں تے اپنے یسوع نوں ہن مینوں کی میں تو نہیں کوئی سمجھتا نہ میں نہیں سمجھتا کیونکہ منو 30 سکے لب گئے نے. لکھا ہے جب یسوع مسیح پکڑوا دیا گیا اور اس کو صلیب کے لیے لے گئے پھر 30 سکیاں نال انہوں نفرت ہو گئی تے سٹدا پھردا سی ہیک تے او نا تھیلا سی ایک نا گتھلی سی انہیں گتھلی دے وچ بننے دے سن تھا مارے دوبار دے نال ہیکل نہیں دینا وہ سارے کھلن انہاں کہ لے جا ایک تینوں پیارے سن لے جا ہن نہیں کھڑتا کہندا ہے مجھے نہیں تھا پتا ان 30 سکوں کے عوض میں نے اپنا یسوع کھو دیا ہے گوا دیا ہے مجھے نہیں تھا پتا. انہیں کہا نہ ہوں اسی ایکل سے پان دو رہے ہوں نہیں اسی ایکل سے پان ادھر کھیت خریدا گے جتنے پردیسی دفن ہو گے پھر نفرت ہوتی ہے پھر نہ چیزاں ہوتی. آؤ خدا کے لوگوں میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ آپ کے ساتھ خدا نے کلام کیا ہے. آپ کو یقین سے بات بتاؤں ایمان سے میرے اندر بالکل میسیج نہیں تھا اور میں نے بھی انج لگا ڈر سی کہ پتہ نہیں میرے کو کی ہونا ہے آج لیکن میں سمجھتا ہوں شاید آپ نے برکت پائی جو مجھے آؤ اگر کوئی کرسی چھوڑنا چاہتا ہے کرسی چھوڑ دے اور جو سمجھتا ہے میں واقعی کلام کے مطابق نہیں وہ کھڑا ہو کے ہاتھ بلند کر کے اس کے ذریعے دعا کرے. یس 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 میں کہوں گا نہیں میں نام نہیں لوں گا آپ نے کلام سنا ہے. یس